میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں فلسفے کا ایک ہی جواز ہے، اور یہ فلسفے کی خوش قسمتی ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفہ پڑھا تھا۔ اچھا، گڈ۔ میں چونکہ تیسری جماعت سے علامہ اقبال کی بانگِ درا پڑھنی شروع کی ہوئی تھی، اچھا، اس کے بعد شاعری سے ظاہر ہے گھر میں ہر وقت ذکر ہوتا تھا علامہ کا اور شاعری کا، اور یہ کہ انہوں نے فلسفہ پڑھا ہوا تھا، ورنہ مجھے گاؤں کے طالب علموں کو کیا پتا کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ تو بس علامہ اقبال کی پیروی میں نے یہ سوچا تھا کہ فلسفہ بھی پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد لاء کیا جائے گا، اور اس کے بعد وکالت کی جائے گی۔ ابتدا میں اسکول میں یہ ارادہ ہوتا تھا، لیکن وہ تھرڈ ایئر تک آتے آتے فلسفہ پڑھتے ہوئے اس کے بعد پھر میں نے وہ لاء کا ارادہ تو چھوڑ دیا اور فلسفہ ہی پڑھنے کا بنا لیا۔ تو یہ فلسفے کے شعبے جو ہیں وہ اسی وجہ سے یہاں پر قائم ہے، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال فلسفی تھے؟ بالکل تھے، اس میں کیا شک کی بات ہے۔ وہ ہمارے یہاں خواہ کی پرانی بحث، وہ خیر وہاں باہر ویسٹ میں بھی رہی ہیں کہ فلسفی وہ ہوتا ہے جو کوئی جس نے کوئی سسٹم دیا ہو، سسٹم بلڈنگ کی ہو۔ اچھا، اس لیے بہت سے لوگ برٹرینڈ رسل کو بھی فلسفی نہیں مانتے۔ برطانیہ میں بھی لوگ یونیورسٹیوں کے اندر نہیں برٹرینڈ رسل کو فلسفی مانتے۔ وہ ہر ایک کا ایک اپنا اپنا ایک تصور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال ماشاءاللہ فلسفے میں پی ایچ ڈی فلسفے لکھا ہے، تو اور کیا اس میں فلسفی ہونے کے لیے چاہیے۔ اچھا، کس طرح سے آپ تعریف کرتے ہیں فلسفے کی؟ فلسفی یہی ہے نا، جو فلسفے نا سوالات پر کوئی گفتگو کرتا ہے، اس پر کوئی اپنا خیال پیش کرتا ہے۔ یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تو ہر آدمی، وہ کارل پاپر یہی کہتا تھا کہ ہر آدمی فلسفی ہوتا ہے، ہر مرد عورت پیدائشی فلسفی ہوتا ہے، کہ ہر ایک کے پاس کچھ سوال ہوتے ہیں۔ اچھا، جواب ہمیں اب وہ آگے ہے کہ وہ جواب پھر آگے آپ کی پروفیشنل تعلیم کے ساتھ اس میں ایک نا سوفسٹیکیشن آتی جاتی ہے۔ ورنہ ایک سوال ہمارے پاس ہوتا ہے، مطلب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بھی دنیا میں جو بھی کوئی خرابی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش یا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ سازش کا بارہ عام نظریہ ہے انسانوں کے اندر، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ پھر آپ اس کو ایک پروفیشنل تعلیم کے ذریعے آہستہ دیکھتے ہیں، اچھا بھی کیا یہ جواب درست ہے؟ تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، شاید یہ جواب درست نہیں ہے، اس کی جگہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اپروچ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ کچھ لوگ اس کو پروفیشنلی اختیار کر لیتے ہیں، کچھ سنی سنائی باتوں پہ رہتے ہیں۔ تو فلسفہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کو جو علم پچھلوں سے ملتا ہے اس پر آپ تنقیدی نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس میں غلط کو دور کر کے، اور اس میں اپنی طرف سے آپ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ بھی سوال کا کچھ نیا جواب ہو، کچھ مختلف جواب ہو، وہ ایک نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ یہی فلسفہ ہے، اور فلسفہ کیا ہے؟ پھر وہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلسفی کی جو تعریف ہے مختصر الفاظ میں کیا ہو سکتی ہے؟ فلسفی کی تعریف یہی ہے کہ ہم کسی سوال پہ جب غور کرتے ہیں تو ہم اس میں بنیادی طور پہ آرگیومنٹ جو ہے نا اس کو لیتے ہیں، ہم آرگیومنٹ کو فالو کرتے ہیں۔ فلسفے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کسی اتھارٹی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، جی ہم اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے کہ فلاں نے چونکہ یہ کہا ہے۔ مطلب فلسفی میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ ارسطو نے یہ کہا ہے، اگرچہ فلسفے میں بہت عرصہ یہ کام چلتا رہا ہے، یا چونکہ افلاطون نے یہ کہا ہے اس لیے یہ بات درست ہے۔ بالکل صحیح، وہ آرگومنٹ کی بنیاد پہ۔ یہاں آرگومنٹ کی بنیاد پر بات ہوگی، اس لیے افلاطون اور ارسطو بھی غلط ہو سکتے ہیں اور لوگوں نے ان کو غلط ثابت کیا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو فلسفے میں یہ ہے کہ اتھارٹی نہیں ہے، یہاں آرگومنٹ کو فالو کرتے ہیں، ایویڈنس کو دیکھتے ہیں جہاں بھی وہ لے جائے۔ اس لیے اس میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہاں وہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کہ فلسفے میں بھی مختلف اپروچز ہیں، ایک اپروچ یہ کہ بھی آپ آرگومنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں پیش گوئی کر سکتے کہ آپ پہنچیں گے کہاں پہ، وہ آپ کے لیے بالکل ایک ان نون چیز ہو سکتی ہے، یعنی اس کا جواب پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا کہ یہی منزل ہے، یہاں تک پہنچنا نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ فلسفے میں یعنی سوالات جو ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح سے اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں، کوئی جواب پہلے سے طے شدہ نہیں ہے۔
تو یہی چیز ہے کہ انسانوں نے فکر کیا، جو ارسطو نے کہا تھا اوپن کہ اینڈڈ بھی ہوتے ہیں افلاطون مجھے عزیز ہے لیکن صداقت عزیز تر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی کام بعد میں ہوا، کبھی لوگوں نے ارسطو کو کرٹیسائز کیا، جو جدید مغربی فلسفہ ہے وہ ایک طرح سے ارسطو کے خلاف بغاوت تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو لوگوں نے چیلنج کیا، اس کی منطق کو چیلنج کیا، اس کی میٹافزکس کو چیلنج کیا، نئے خیالات پیش کیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ باقی فلسفہ جو ہے وہ اپنے دور کے باقی علوم کے ساتھ چلتا ہے، یعنی جو جدید مغربی فلسفہ ہے وہ بہت زیادہ، مطلب اس کو آپ کہہ لیجئے وہ سائنس بیسڈ فلسفی ہے، جس میں ماڈرن سائنس کے ساتھ ہونے والی جو ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس میں نئے نئے آئیڈیاز آئے ہیں مختلف، تو اس کے ساتھ فلسفہ بھی چینج ہوتا رہا ہے۔ فلسفہ ان سوالات کے جواب بھی ساتھ دیکھتا رہا ہے کہ سائنسی نظریات جو ہیں ان کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا اگرچہ بعض سائنسدان کہتے ہیں، جیسے وہ اسٹیون وائنبرگ تھا، وہ کہتا ہوتا تھا کہ سائنسی نظریات کی کوئی فلسافیکل امپلیکیشن نہیں ہوتی، لیکن ظاہر بہت سے لوگ اسے ایگری نہیں کرتے، تو وہ اس کا دوسری جگہوں پہ اطلاق کرتے ہیں۔ تو اس لیے فلسفہ کوئی ایک لگی بندی چیز نہیں ہے کہ جی بس یہ اتنا سا چیز ہے، یہ فلسفہ ہے، اس کے باہر جو ہے وہ فلسفہ نہیں ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے، فلسفے کی کوئی ایسی متفق علیہ ڈیفینیشن نہیں ہے جس پہ دو لوگ چار لوگ متفق ہو جائیں، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔